بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے 10ویں لیکچر کے ساتھ فاروق احمد حاضر خدمت ہے۔ بیٹا سبق چل رہا ہے محنت پسند خیرت مند، اور اس سبق کے لکھاری مولانا محمد حسین آزاد۔ سبق صنف کے اعتبار سے تمثیل نگاری، اور جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے نئے رنگ خیال۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس سبق کے اندر ایسے کریکٹر اور ایسے کردار بیان کیے ہیں جن کا حقیقت میں بدن نہیں ہے، ٹھوس جسم نہیں ہے، لیکن انہی کو مجسم بنا کر انہوں نے بیان کیا ہے، جیسے تدبیر، مشورہ، محنت، ہمت، تحمل، بردباری، ان کو مجسم بنا کر ایک ایکٹ دے کر، کردار دے کر تمثیلی انداز میں اس سبق کو تحریر کیا ہے۔ ابتدائی سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ لوگوں کی نیتیں جب اچھی تھی تب لوگ خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے تھے، تب ملک کا نام ملک فراغ تھا اور خسرو آرام ان کا بادشاہ تھا، ہنسی خوشی ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اور کسی قسم کی کمی، افلاس، احتیاج وہاں تھی نہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب لوگ بد نیت ہوئے تب ملک فراغ کی رنگت بدل گئی، تب یہ ملک تباہی اور بربادی کی جانب گامزن ہوا، لوگ احتیاج اور افلاس میں گھر گئے۔ اس بد نیتی کے باعث تباہی اور بربادی ان کا مقدر ٹھہری، اور اس ملک سے تدبیر اور مشورہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آخر لوگ جب احتیاج اور افلاس سے تنگ آ گئے تو وہ تدبیر اور مشورے کے پاس گئے کہ ہم احتیاج اور افلاس میں گھر چکے ہیں، تو جب ہم نے احتیاج اور افلاس سے نکلنا ہے تو ہمیں تدبیر اور مشورے کو کہا کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم احتیاج اور افلاس سے باہر آئیں۔ تو تدبیر اور مشورے نے کہا کہ یہ ساری مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، آزمائشیں تم نے اپنے ہاتھوں مول لی ہیں، خود خرید لی ہیں، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں، حال بتہ احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے اور اس کا نام ہے محنت پسند خیرت مند، تو تم اس کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری اس مصیبت اور آفت سے جان چھڑوائے۔ تو بیٹا نویں لیکچر کے اختتام پر بات ہم نے یہاں پر چھوڑی تھی کہ لوگ پھر محنت پسند خیرت مند کی تلاش کے لیے نکلے، اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ محنت پسند خیرت مند دامن کوہ میں ہے۔ تو یہیں سے ہی آج اس لیکچر کی ابتدا کرتے ہیں۔ دامن کوہ میں دیکھا، یعنی جب وہ محنت پسند خیرت مند کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک جوان قوی ہیکل کھڑا ہے، یعنی ایک جوان ہے، بڑے جسم والا، طاقتور، چہرہ اس کا ہوا سے جھر پایا ہوا، ہوا کی وجہ سے اس کے چہرے پر جھریوں کے نشانات، علامتیں، دھوپ سے تمتمایا ہوا، دھوپ سے لال اور سرخ، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا، یعنی بہت زیادہ محنت کرنے کے سبب، مشقت کرنے کے سبب اس کا جسم مضبوط، پسلیاں ابھری ہوئیں، پسلیاں باہر کو نکلی ہوئیں، ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان، ایک ہاتھ میں معماری کے اوزار لیے ہانپ رہا ہے، یعنی وہ کام کرتا انہیں نظر آیا۔
کھیتی باڑی کا سامان اس کے پاس موجود تھا، عمارتیں تعمیر کرنے کے اوزار اس کے ہاتھوں میں موجود تھے، اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی عمارت، یعنی ایک بہت بڑی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، اور اس پر بیٹا حاشیہ بھی لگا ہوا ہے، اور حاشیے کے نیچے یعنی لکیر کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس عمارت سے گویا وہ کاروبار مراد ہیں جن میں آئندہ یہ لوگ گزران کر کے اپنی قسمت سنواریں گے، یعنی محنت کریں گے، مشقت کریں گے اور کام کو اپنائیں گے اور کامیابی کی جانب گامزن ہوں گے۔ سب نے جھک کر سلام کیا اور ساری داستان اپنی مصیبت کی سنائی، یعنی وہ بندگان خدا لوگ وہاں جا کر جمع ہوئے اور محنت پسند خیرت مند سے کہا کہ ہم احتیاج اور افلاس کا شکار ہو گئے ہیں، بدنیتی کے سبب تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ٹھہری ہے، تو ہمیں اس سے نجات دلواؤ۔ تو محنت پسند خیرت مند انہیں محنت کا درس دیتا ہے، اور جب یہ سارے وہاں پر پہنچتے ہیں، محنت پسند خیرت مند پہلے ان کو دیکھ کر یہ کہتا ہے، وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک کہا مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں، نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو۔ یعنی محنت پسند خیرت مند نے دیکھا انہیں تو ہنسنے لگا کہ کیسے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے آئے ہو، اور انسان کو کہا گیا ہے نادان، یعنی بے وقوف، احمق، جو اپنا نقصان خود کر بیٹھتا ہے۔ آرام کے بندو یعنی آرام بادشاہ کی رعیت یا آرام بادشاہ کے عوام، عیش کے پابندو، صرف آرام اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہو لیکن اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہو، آؤ آج سے تم ہمارے سپرد ہوئے۔ یعنی اگر ترقی چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو تو آؤ محنت کرو، سپرد ہونا، حوالے ہونا۔ اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے، یعنی محنت کے ہاتھ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، حرکت میں برکت ہے، اور جو جمود کا شکار ہو جاتا ہے وہ جمود اس کے لیے موت کا باعث بنتا ہے، اس کے لیے ناکامی کا باعث بنتا ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کام چور، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا یعنی سادہ، سب کے منہ کا نوالا تھا۔ نوالا کہتے ہیں لقمے کو، نہ تمہیں سنبھال سکا نہ مصیبت سے نکال سکا، بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا۔ مولانا محمد حسین آزاد نے جس انداز میں لکھا ہے، اصل میں وہ لکھنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جو فطرتاً کمزور بنا ہوا ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یعنی جو کمزور ہے اور طاقتور بن کر نہیں جینا چاہتا، اچانک کبھی اسے موت آن دبوچے گی۔ جو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کسی اور کی حفاظت کیا خاک کرے گا۔ کام چور جو کام سے دور بھاگتا ہو، بے ہمت، کم حوصلہ، بھولا بھالا، سادہ، سب کے منہ کا نوالا تھا۔ یعنی لوگ اسے تر نوالا سمجھتے تھے کہ اسے ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیں گے۔ تو ایسا بندہ نہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ کسی اور کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ کسی اور کا محافظ بن سکتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ خود بھی مصیبت میں پھنسا اور اس کے عوام یا اس کی رعیت بھی مصیبت میں پھنس گئی۔ بیماریاں آئیں، ان کا شکار ہوا، قحط سالی ہوئی تو قحط سالی سے بھی اپنے عوام کو نہ بچا سکا، پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا، اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ تو ایسے کو بھگوڑا کہتے ہیں، اور جو بھگوڑا ہو وہ کبھی عزت نہیں پاتا اور نہ کبھی کامیابی اسے ملتی ہے۔
सल्तनत को हाथ से खोया, यानी बादशाहत भी चली गई, और तुमको मंझधार में डबोया। मंझधार कहते हैं बेटा भंवर को। कभी आपने पानी का बहाव देखा हो तो कहीं अगर सर्कलिंग बन जाए तो उसी सर्कल को, उसी चक्कर को भंवर कहते हैं। और अगर पानी ज्यादा होगा तो वो भंवर बहुत बड़ा होता है, और बाज़ औक़ात दरियाओं के अंदर ऐसे भंवर बनते हैं तो वो कश्तियों तक को डबो देते हैं। आज से तुम हमारी खिदमत में हाजिर रहो, हमारी आवाज पर आया करो, यानी जब भी मेहनत का मौका हो तब मेहनत से कतराओ नहीं, बल्कि मेहनत करने के लिए हाजिर हो जाओ। हम तुम्हें ऐसी ऐसी तदबीरें सिखाएंगे, ऐसे ऐसे गुर सिखाएंगे कि जैसे ये शोरियत जमीन की दूर होगी, यानी जमीन जो बंजर है उसका ये बंजरपन खत्म हो जाएगा। हवा की शिद्दत, हवा की सख्ती एतदाल पाएगी। एतदाल कहते हैं तवाजुन को, मियाना रवि को। गर्मी से सर्दी की खुराक निकल आएगी, यानी गर्मियों में सर्दियों के लिए खुराक पैदा कर लोगे। हम तुम्हारे लिए पानी से मछलियां, और ये मेहनत से किया जा सकता है, हवा से परिंदे, जंगल से चिरंदे निकालेंगे, जमीन का पेट चाक कर डालेंगे, यानी जमीन के अंदर जो मादनियात हैं उनको भी हासिल कर लेंगे, और पहाड़ों की अंतड़ियां तक निकालेंगे, यानी मादनियात अगर पहाड़ों के अंदर भी मौजूद हैं तो उन्हें भी तुम्हारे लिए हासिल कर लेंगे। ऐसे ऐसे धात और जवाहरात देंगे, यानी हीरे जवाहरात देंगे कि तुम्हारे खजानों के लिए दौलत हो, हाथों में ताकत हो और बदन की हिफाजत हो। जबरदस्त हैवानों के शिकार करोगे, यानी बड़े बड़े जानवर, ताकतवर जानवर तुम्हारे ताबे फरमान बन जाएंगे, तुम उनका शिकार कर लोगे और उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकोगे और उनसे फायदा उठा सकोगे, और उनके आजारों से महफूज रहोगे, वो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे। जंगल के जंगल काट डालोगे, पहाड़ के पहाड़ उखाड़ोगे। तुम देखना मैं जमाने को वाबस्ता तदबीर, यानी जो तुम तदबीर करोगे, जो रंग ढंग अपनाओगे, उसी के मुताबिक कायनात ढल जाएगी, और तमाम आलम को, सारी दुनिया को, सारे जहान को अपने ढब पर तस्खीर कर लूंगा, अपने तरीके के मुताबिक मुसख्खर कर लूंगा, या कायनात पर, जहान पर गालिब आ जाऊंगा। तो बेटा आज देखते हैं हम इंसान को, जो मेहनती इंसान हैं वो इन तमाम चीज़ों को हासिल किए हुए हैं, और जो मेहनत से कतराता है, मेहनत से बचना चाहता है, काहली और सुस्ती को अपनाता है, नाकामी उसका मुकद्दर बनती है, और जो मेहनत को अपनाता है वो हमेशा कामयाब रहता है। गर्ज इन बातों से सबके दिलों को लुभाया। साफ जाहिर है कि जब लोगों ने ये सुना कि हमें ये भी खुशी मिलेगी, ये दौलत मिलेगी, कैद साली से जान छूटेगी, एहतियाज और अफलास से जान छूटेगी, हम कामयाब हो जाएंगे, तो अच्छी बातें किसके दिल को अच्छी नहीं लगती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि ज़िक्रुल ऐश निस्फुल ऐश, कि खुशी का जिक्र भी आधी खुशी दे देता है। तो ये बात उनके दिलों को बहुत अच्छी लगी। वो भी समझे कि मेहनत पसंद, खिरदमंद, बनी आदम का खैर खा, यानी औलाद आदम का, इंसानों का खैर खा है। खैर खा कहते हैं बेटा भलाई चाहने वाले को। हमारा दिली दोस्त है, हाथ जोड़ जोड़ उसके पांवों पर गिरे, यानी उन्होंने तय कर लिया कि आज से हमने मेहनत करनी है और अक्लमंदी के साथ करनी है, तदबीर के साथ करनी है। हिम्मत और तहम्मुल उसके पहलू में खड़े थे। हिम्मत, हौसला, तहम्मुल हिल्म को कहते हैं, बर्दाश्त को कहते हैं, कि जब इंसान काम करे तो अपनी हिम्मत और अपने हौसले के साथ काम करे, हिम्मत और हौसला ना छोड़े। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई काम, हम किसी काम की इब्तदा करते हैं, आगाज करते हैं, तो बाज़ औक़ात रुकावटें आती हैं, तो उन रुकावटों को बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि थक हार कर बैठ जाएं, बल्कि अगर कोई रुकावट आए तो हमें अपनी हिम्मत और अपने हौसले को बढ़ा लेना चाहिए। ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा है कि थकें जो पाऊं तो चल सर के बल, न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में, खार राह में है। यानी अगर पांव रास्ते में थक जाते हैं
تو تھک ہار کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، کامیابیوں کی جانب اگر آگے بڑھنا ہے تو اپنی ہمت اور اپنا حوصلہ بڑھانا ہوگا، برداشت سے کام لینا ہوگا۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر یعنی ذکر کی گئی جماعت پر افسر کر دیا، انہی کا نگران بنا دیا کہ یہ محنت بھی کریں گے، عقل مندی کے ساتھ محنت کریں گے، ساتھ میں ان کے ہمت بھی ہو اور حوصلہ بھی ہو، تحمل اور برداشت بھی ہو۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے۔ کانوں کا کھودنا یعنی غاروں کا کھودنا، کان ویسے زبانی لفظ ہے، جسم کے ایک عضو کو بھی کان کہا جاتا ہے اور کان غار کو بھی کہتے ہیں۔ اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، نشیب و فراز سیدھے کرنے، درست کرنے، تالابوں سے پانی سینچنا، تالابوں سے پانی اکٹھا کرنا اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا کہ دریاؤں کے رخ کو پھیر کر ڈیم بنا کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، سب سکھایا۔ لوگوں کے دلوں پر اس کی بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفعتاً یعنی ایک ساتھ کمریں باندھ، اب یہ کمر باندھنا محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ دیمک حشرات الارض میں سے ایک ایسا کیڑا کہ کسی چیز کو اگر وہ لگے تو اسے ختم کر کے ہی چھوڑتا ہے، تو ایسے ہی لوگوں کو محنت پسند خرد مند نے کہا کہ اگر کسی کام کو سر انجام دینا ہے تو جب تک اسے سر انجام نہ دے لیں، جب تک اسے پورا نہ کر لیں، تب تک ہمت اور حوصلہ نہ چھوڑیں۔ عالم صورت یعنی یہ شکل و صورت والی دنیا، مراد جہان، دنیا، کائنات، چند روز میں رنگ نکال لایا۔ یعنی پہلے یہ عالم صورت بے رنگ ہو گیا تھا کہ لوگوں نے محنت چھوڑ دی تھی، لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے محنت کرنا شروع کی تو پھر یہ رنگ و بو والی دنیا اور زیادہ خوبصورت بن گئی، مگر نئے ڈھنگ سے، نئے انداز سے۔ یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ شہر ایسے نہیں بس جاتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک انسان نے ایک گھر بنانا ہو، اس کی زندگی بیت جاتی ہے گھر بنانے میں، تو اگر شہر بس رہے ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ لوگوں نے محنت کی ہے، کام کیا ہے۔ قصبے بن گئے، گاؤں بن گئے، کھیت اناج سے یعنی کھیت جو ہے غلے سے اور باغ میووں سے، پھلوں سے مالا مال ہو گئے، بھر گئے۔ مالا مال ہونا، بھر جانا۔ شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، یعنی فلک بوس عمارتیں انہوں نے بنا لی، گھر آباد ہو گئے۔ جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں یعنی شاخوں اور باغوں میں میوے دھرے، پھل ہی پھل، دسترخوان گھروں میں سجے۔ پہلے تو قید سالی تھی، اب گھروں میں دسترخوان لگے ہوئے ہیں، ذخیرے غلوں سے بھرے۔ گھروں میں انہوں نے ذخیرے کر لیے اناج کے، غلے کے۔ کیا گھر کیا باہر، اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا۔ غرض محنت پسند خرد مند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یعنی کہا ماننے والے عوام کی بدولت، رعایا کی بدولت، یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں یعنی واضح کامیابی حاصل کر کے سلطان محنت پسند کا لقب حاصل کیا۔ مزید طلبہ اپنے اس لفظ کو سلطان محنت پسند انڈرلائن کر لینا ہے۔ بعض اوقات یہ پوچھا جاتا ہے معروضی میں کہ محنت پسند خرد مند کا لقب کیا تھا، تو سلطان محنت پسند۔ اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے یعنی محنت کی وجہ سے، اپنی تدبیر کی وجہ سے کئی ملک قائم کر لیے، شہر قائم کر کے، ملک قائم کر کے، شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی، اپنی حکومت قائم کر لی۔ مزید طلبہ اس بات سے وضاحت ہمیں مل گئی کہ اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ کام کریں، محنت سے کام کریں،
تو ہم دنیا میں کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر بدنیتی آئے گی تو پھر بدنیتی کے باعث ہستی بستی دنیا بھی ایک ویرانہ بن جاتی ہے، اور تباہی اور بربادی پھر انسانوں کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے نیک نیتی کے ساتھ اور کامیاب زندگی بسر کرنی چاہیے۔ تو جی طلبہ، آج کا لیکچر میں اسی مقام پر چھوڑتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ